اور ایک بار تو آپ نے اسی مقصد پر صحابہ کرام کو جمع فرمایا، اسی مقصد سے اعلان کروایا، ندا لگوائی الصلاۃ جامعہ۔ اور اس وقت کیا مقصد تھا آپ کا؟ سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک ایسے صحابی تھے جو گویا پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے اہل ایمان میں سے۔ تو آپ نے جمع فرمایا لوگوں کو اور لوگوں سے یہ کہا کہ میں تم کو جو کچھ بھی بیان کرتا رہا ہوں، اب سنو ذرا تمیم داری سے ان کا قصہ۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے، میں اس وقت آپ کو یاد دلائے دیتا ہوں۔ اس پورے حدیث کے الفاظ تو نہیں پڑھوں گا، نہ اس کا پورا ترجمہ کروں گا، لیکن اس کا کچھ خلاصہ انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں۔ اللہ اکبر۔ تمیم داری نے جب کھڑے ہو کر وہ واقعہ سنایا تو وہ کیا تھا واقعہ؟ اللہ کے رسول کے حکم کے بعد کہا کہ ایک بار میں اپنے 30 ساتھیوں کے ساتھ سمندری سفر پر نکلا تھا، اور سمندری سفر نے ہماری کشتیوں کو ادھر ادھر موڑ دیا، اور 1 مہینے کی مدت کے بعد پھر ہم ایک جزیرے پر پہنچے۔ وہاں ہم جب اترے تو ہم کو ایک عجیب و غریب قسم کی مخلوق نظر آئی۔ یہ لفظ یاد رکھیے گا، میں انشاءاللہ عربی کا لفظ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ کہا کہ ایک عجیب و غریب مخلوق ہمارے سامنے آئی، اس کے بہت بڑے بڑے بال تھے، اور اس کے اگلے اور پچھلے حصے میں ہم کوئی فرق نہیں سمجھ پا رہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں الجساسہ۔ ٹھہریے، الجساسہ پوری کائنات کا سب سے بڑا جاسوس۔ ابھی میں اس کی تشریح کرنے کے بجائے میں ذرا پورا واقعہ سنا دوں تو اس مخلوق نے جس نے اپنا نام بتایا تھا یا اپنا تعارف کرایا تھا الجساسہ کے نام، اس نے پوچھا اچھا تم کون ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم عرب سے آئے۔ تب جب اس نے یہ سنا تو اس نے ہم کو سامنے بھیجا کہ وہاں چلے جاؤ، وہاں تمہیں کوئی ملے گا۔ تمیم داری بیان کرتے ہیں کہ ہم وہاں گئے تو دیکھا ایک لمبا چوڑا دیو قامت انسان یا انسان نما کوئی مخلوق۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، میں انشاءاللہ پوری عربی عبارت بھی پڑھ کر سناؤں گا، مجھے پوری زبانی یاد نہیں ہے، میں حدیث کے الفاظ میں غلطی ہو جائے گی، اس لیے وہ میرے سامنے اس کا ٹیکسٹ ہوگا تو میں آپ کو سناؤں۔ دیو قامت انسان یا انسان نما کوئی مخلوق وہاں زنجیروں میں جکڑی ہوئی، اور بھی تفصیلات آئیں، زنجیر ہاتھ اس کے گردن سے بندھے تھے اور کس طرح پیروں تک زنجیریں تھیں۔ حضرت تمیم کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو۔ ہم نے کہا کہ ہم عرب سے آئے۔ اس نے کہا اچھا، ان پڑھ لوگوں کے علاقے سے، امیین کے علاقے؟ تو ہم نے جواب دیا ہاں۔ اس نے پوچھا کہ بتاؤ کہ ان پڑھ لوگوں کے پیغمبر کا کیا حال ہے؟ تو ہم نے جواب دیا، تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم نے جواب دیا کہ وہ مکے سے ہجرت کر کے اب مدینے آ گئے، ان کی قوم نے انہیں بہت ستایا۔ تو پھر وہ بولا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ بیسان کے باغ میں کھجوریں آ رہی ہیں؟ عجیب طرح کا سوال۔ انہوں نے جواب دیا ہاں آ رہی ہیں۔ یہ باغ جو ہے یہ سیریا میں گولان کی پہاڑیوں کے نیچے ہے، اور یہ جگہ اس وقت گویا جولان کی پہاڑیاں اور اسرائیل کے قبضے میں۔ وہاں کے بارے میں اس نے پوچھا۔ آپ ذرا خوب دھیان سے سنیے گا کہ وہ کس علاقے کے بارے میں کچھ معلومات لے رہا۔ پھر وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، کچھ دن کے بعد یہ کھجوریں آنا بند ہو جائے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ زغر کے چشمے میں پانی ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ ہاں ہے۔ اس نے پوچھا اچھا بتاؤ کہ بحیرہ طبریہ کا کیا حال؟ بحیرہ طبریہ کا کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ابھی تو ہے وہ۔ اس نے کہا کہ اس چشمے کا پانی بھی ختم ہو جائے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی کا نام تھا زغر، ایک بیٹی کا نام تھا طبریہ۔ تو یہ 2 تالابوں کے نام زغر اور طبریہ، یہ دونوں حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیوں کے نام پر رکھ دیے گئے۔ اس نے کہا کہ وہ پانی بھی بہت جلد خشک ہو جائے گا، اور تب میری رہائی کا وقت آئے گا اور میں باہر نکلوں گا۔ اور پھر اس نے تمیم داری کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں المسیح الدجال ہوں۔ اس کی زیادہ تشریح تو میں اس وقت نہیں کروں گا، میں کہنا ہی تو اصل موضوع پر میں ابھی واپس آؤں گا۔ اتنا میں کہہ دوں کہ دجال کے جتنے بھی سیالات تھے وہ صہیونیت کا جو اس وقت مرکز ہے فلسطین اور اسرائیل، اسی علاقے کے بارے میں تھے، اور ان سوالات اور اس علاقے سے اس کے تعلق میں سمجھداروں کے لیے بہت کافی اشارے موجود۔ ایک بات اور ثابت ہوتی ہے کہ دجال تو بہت پہلے سے موجود ہے، اہل نبوت میں بھی موجود تھا، رہا نہیں ہوا تھا۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ رہا ہوگا، کب رہا ہوگا، اس کی کیا علامات، یہ میں انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا۔ مجھے پہلے اس موضوع کو مکمل کر لینے دیجیے۔ اس تمیم داری کے اس مشاہدے کو اس اہتمام کے ساتھ اللہ کے رسول صحابہ کو جمع کر کے جو سنوایا اور بیان کروایا، اس بات کی دلیل کہ علامت قیام اور بالخصوص دجال کے بارے میں تفصیلی علم ممکن حد حاصل کرنے کی امت کو ضرور امت میں طلب ہونی چاہیے،
اور کوشش ہونی چاہیے، اور وقت آ گیا ہے کہ اب اس بارے میں زیادہ سے زیادہ مذاکرے کیے جائیں۔ صحابہ کرام کا جو خود اہمیت تھی صحابہ کے نزدیک، اس کے بھی کچھ واقعات سن لیجیے تو آپ کو پوری طرح اطمینان ہو جائے انشاءاللہ، اور صرف اطمینان نہیں بلکہ واقعی اس علم کی طلب، اپنے اس دور کی شناخت، اپنے اس دور کی پہچان، اور آخر الزمان سے اس دور کے رشتے، اینڈ آف دا ٹائم کو سمجھنے کی کوشش اور جستجو ہمارے اور آپ کے اندر پیدا ہو۔ صحیح مسلم ہی میں کتاب الفتن اور اشراط الساعہ میں حدیث نمبر 2901 ایک بار صحابہ کرام آپس میں بیٹھے ہوئے کچھ مذاکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جھانکا، پوچھا، دریافت فرمایا، کیا ہے تمہارے آپس کی مذاکرے کا موضوع؟ تو صحابہ نے کہا، ہم لوگ قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ بس آپ نے فوراً صحابہ کے شوق کی قدر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انہا لن تقوم حتی ترون قبلها 10 آیات، قیامت سے پہلے 10 نشانیاں ضرور آئیں گی، ان 10 نشانیوں سے پہلے قیامت نہیں آئے گی۔ فذکر الدخان، دھوئیں کا ذکر کیا، اسموک کا ذکر کیا، دجال کا ذکر کیا، ایک عجیب و غریب، عجیب الخلقت ایک جانور کا ذکر کیا، سورج مغرب سے نکلے گا اس کا تذکرہ فرمایا، عیسیٰ ابن مریم کی کہ نزول، ان کی آمد کا تذکرہ فرمایا، یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ فرمایا۔ 3 مختلف علاقوں میں زمین کے دھنس جانے کا واقعہ پیش آیا، لینڈ سلائڈز کا واقعہ پیش، ایک مشرق میں ہوگا ایسٹ میں، اور ایک مغرب میں ہوگا یعنی ویسٹ میں، اور ایک جزیرے عرب میں ہوگا، اور آخر میں ایک آگ نکلے گی یمن سے جو لوگوں کو کھدیر دے گی۔ یہ آپ نے بیان، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کی آپس کی گفتگوؤں کا ایک موضوع قیامت بھی ہوا کرتا تھا، اور اسی کو آپ نے اس گفتگو یا اس دلچسپی کو کی قدر کرتے ہوئے، ان کے طلب کی قدر کرتے ہوئے، آپ نے اس وقت اس صحابہ کرام کو مخاطب کر کے قیامت کی 10 علامات سے ان کو آگاہ کیا۔ اس طرح صحابہ کرام کے بہت سے معمولات، بہت سے واقعات جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس علم کی اہمیت سمجھتے تھے اور اس علم کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے رہتے۔ حضرت ادریس خولانی فرماتے ہیں، یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، فتن میں، حدیث نمبر ہے 7084 حضرت حذیفہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے ابو ادریس خولانی نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے ساتھی لوگ خیر کے بارے میں سوالات کرتے تھے، اور میں ان اللہ کے رسول سے شر دریافت کرنے کی کوشش کرتا رہتا تاکہ میں اس سے بچ سکوں۔ اور یہ لمبی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم لوگ بڑی جاہلیت میں پڑے ہوئے تھے، بڑے شر میں تھے، پھر اللہ نے ہمیں یہ خیر عطا فرما دیا، اس قدر شاندار سماج قائم ہو گیا، کیا اس کے بعد، اس خیر کے بعد بھی کوئی شر آئے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر میں نے پوچھا، اچھا اس خراب زمانے کے بعد پھر کوئی خیر کا دور آئے گا؟ تو آپ نے کہا کہ نعم آئے گا، وفیہ دخن، ہاں مگر اس میں کچھ دھندلاپن ہو، ملاوٹ ہو۔ تو میں نے پوچھا کہ حضرت کیا مطلب ہے اس کا اثر چشمہ یا وجہ کیا ہوگی؟ تو پھر آپ نے فرمایا تھا کہ ایسے لوگ کھڑے ہوں گے کہ میری رہنمائی کے علاوہ دوسرے راستے دکھائیں گے لوگوں کو۔ یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اشارہ اس میں یہ ہے کہ بہت سے لوگ رہبری کرنا شروع کر دیں گے، لیکن کتاب و سنت کے گہرے علم کے بغیر، اپنی عقل سے، رائے سے، اور کچھ لوگ تم پہچانتے ہو گے، کچھ لوگوں کو تم نہیں پہچانتے ہو۔ تو میں نے پھر دریافت کیا، اچھا اس خیر کے بعد جس میں کچھ شر کی ملاوٹ بھی ہوگی یا کچھ دھندلاپن ہوگا، کیا اس کے بعد پھر کوئی شر کا دور آئے گا؟ تو پھر آپ نے فرمایا تھا ہاں، جہنم کی طرف لے جانے والے داعی لوگ، جن کی دعوت جہنم کی طرف ہوگی، جو کھینچ کر لوگوں کو لے کر جائیں گے جہنم کی طرف اور پھینک دیں گے اس میں، جھونک دیں گے اس میں، ایسے لوگ بکثرت پیدا ہو جائیں گے۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ذرا ان کے بارے میں کچھ پہچان بتا دیجئے، صفہم لنا۔ تو یہاں تک آپ نے فرمایا کہ وہ ہماری ہی قوم کے ہوں گے، ہماری زبان بولیں گے۔ تو پھر میں نے پوچھا کہ اب آپ بتائیے کہ اگر مجھے وہ دور مل گیا تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا جو پکے ایمان والے ہیں ان کے ساتھ چپکے رہنا، اور ان کے جو امام اور رہبر ہوں ان کے ساتھ چپکے رہنا، ادھر ادھر مت سننا اور متاثر ہونا۔ میں نے پھر پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے، خدا نہ خواستہ اگر ایسا دور آ گیا کہ شیرازی بکھر جائے، کوئی اجتماعیت ہی نہ رہے، کوئی امام اور رہبر ہی نہ رہے، تو اس وقت کیا کروں میں؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر ساری یہ فرقے اور حلقے جتنے بن جائیں ان سے بالکل الگ تھلگ ہو جانا، چاہے تم کو کسی پیڑ کے تنے سے چمٹ کر اپنے آپ کو ان تمام فتنوں سے بچانے کے لیے کوشش کرنی پڑے، یہاں تک کہ موت آ جائے اسی حال میں تمہاری۔
अल्लाह अकबर। मैं इस वक्त ज़ाहिर है कि इन सब हदीस के तमाम जुमलों की अलग अलग तशरीह इस वक्त का मौजू नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि साहबे किराम इस बारे में किस कदर मुतफक्किर रहते थे, कितनी दिलचस्पी थी उनके अंदर। और ये मैं जो रिवायात बयान कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि सही मुस्लिम और सही बुखारी की ही रिवायात आपकी खिदमत में पेश करूँ, क्योंकि मुझे डर है कि आजकल के जो हमारा अजीब तबका है, जो चंद जुमले पढ़ लेता है किताबों के, कोई मगरबी ज़बान पढ़ लेता है और फिर वो ये कहना शुरू कर देता है कि अरे ये सब ज़ईफ़ वाक़यात हैं, गैर साबितशुदा चीज़ें हैं। आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस सीरीज़ के आगे की वीडियो आप मिस ना करें। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।